السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج رات میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر انسان اپنے رب کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ قصہ ایک ایسے مجاہد کا ہے جو دنیا کی نگاہوں میں گمنام تھا، لیکن آسمان والے اسے جانتے تھے۔ ایک ایسا مجاہد جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، لیکن اس کی ایک دعا پوری فوج پر بھاری پڑ گئی۔ آج کی اس ایمان افروز محفل میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام اور ائمہ کرام اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے مجاہدین کے وہ واقعات سنائیں گے جو دل کو رلا دیں گے اور روح کو جگا دیں گے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور ایمان تازہ ہو جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گمنام عابد۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے۔ وہ جنگلوں میں رہتا تھا، کم کھاتا تھا، کم بولتا تھا اور ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میری امت میں تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں جنگل میں ایک میرا بندہ ہے، وہی میرا محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے۔ وہ وہاں پہنچے، دیکھا تو ایک کمزور سا شخص پھٹے ہوئے کپڑوں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عبادت پر غرور نہیں کرتے بلکہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ درس، آج ہم چھوٹی سی نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہو گئی، لیکن اللہ والے پوری رات عبادت کے بعد بھی روتے رہتے تھے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دریائے نیل۔ میرے بھائیوں، جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریائے نیل میں پھینک دیتے۔ وہ کہتے تھے اگر قربانی نہ دی گئی تو دریا نہیں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی۔ آپ نے فرمایا، اسلام میں انسان کی قربانی حرام ہے۔ پھر آپ نے خط لکھا، اس میں فرمایا، اے نیل، اگر تو اپنے حکم سے بہتا ہے تو مت بہ، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ میرے بھائیوں، جب خط دریا میں ڈالا گیا اور اگلی صبح دریا زور سے بہنے لگا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ سبق، جب ایمان سچا ہو تو اللہ پانیوں کا رخ بھی بدل دیتا ہے۔ تیسرا واقعہ، وہ مجاہد جس کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ جہاد میں آگے رہتا۔ وہ کہتا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ایک جنگ میں وہ شہید ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا۔ کئی سال بعد قبر کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا اس کا جسم ویسا ہی تھا، کفن بھی سلامت تھا اور قبر سے عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ رونے لگ گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے جیتے تھے، تو اللہ ان کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ آخرت کی فکر۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے جو راتوں کو روتے اور دن میں
اللہ کے دین کے لیے لڑتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ کو کوڑے مارے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہنا نہیں چھوڑی۔ خلیفہ نے کہا کہہ دو قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کوڑے لگتے رہے، جسم زخمی ہوتا رہا، لیکن زبان پر یہی تھا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتے ہیں ائمہ کرام۔ آج ہم چھوٹی سی تنقید برداشت نہیں کرتے اور وہ دین کے لیے جان قربان کر دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لفظ۔ میرے بھائیوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا، انہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑیں۔ ایک دن بستر پر لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے جسم پر ایک بھی جگہ ایسی صاف نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ فرمایا بزدلوں کی آنکھیں کبھی نہ سوئیں۔ سبق: اللہ والے موت سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ چھٹا واقعہ ایک ولی اللہ کی ماں۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان عبادت گزار تھا، ہر رات تہجد پڑھتا، لوگ اس کی عبادت کی تعریف کرتے۔ ایک دن اس کی ماں نے آواز دی بیٹا پانی پلا دو۔ وہ نفل میں مشغول تھا، سوچا نماز مکمل کر لوں پھر جاؤں گا۔ ماں ناراض ہو گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں اسی دن اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ سبق: اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت بھی ضروری ہے۔ ساتواں واقعہ غزوہ بدر کا ایمان افروز منظر۔ میرے بھائیوں، بدر کا میدان تھا، ایک طرف ہزاروں کفار، دوسری طرف صرف 313 مسلمان۔ نہ ہتھیار نہ طاقت، لیکن ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرشتے اتارے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے ہیں۔ اگر آج ہم سب بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں اور اللہ والوں کی زندگی اپنا لیں تو اللہ ہماری زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں انبیاء کرام کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ کی سچی راہ عطا فرما، ائمہ کرام جیسا اخلاص عطا فرما اور مجاہدین اسلام جیسا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج رات موت آ جائے تو کیا ہم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ ایمان افروز بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو میرے چینل عاطف وسیم کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بنا۔